تو برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلے واقعہ سن لیں۔ آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے تمام بنی انسان کی نسل پھیلائی ہے۔ جتنے بھی ہم ہیں سارے کے سارے اوپر جا کے آدم علیہ السلام تک مل جاتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ اور انسان نہیں تھے تو آگے نسل پھیلانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ جیسے عام طور پر تو ہمارے ہاں بہن بھائی کی آپس میں شادی حرام ہے، نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اجازت تھی کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے صبح اماں حوا اور آدم علیہ السلام یہ میاں بیوی تھے، تو صبح بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا، بہن بھائی ہوتے، شام کو بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا۔ دیکھا جائے تو یہ صبح بھی پیدا ہونے والے، شام کو بھی پیدا ہونے والے، یہ سارے کے سارے حقیقی بہن بھائی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چھوٹ دے دی کہ ایک وقت میں جو پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا بھی ہمیشہ جوڑے ہوتے، صبح بھی جوڑا پیدا ہوتا، شام کو بھی جوڑا پیدا، فرمایا کہ جو ایک وقت میں پیدا ہو رہے ہیں وہ تو حقیقی بہن بھائی ہیں، لیکن جو دوسرے وقت میں پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کا اور صبح والوں جو صبح میں پیدا ہوئے ان کا آپس میں رشتہ یہ حقیقی بہن بھائیوں کا نہیں ہے، ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہی طریقہ تھا کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ صبح پیدا ہوا قابیل، اور اس کے ساتھ ایک جو بہن پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شام کو پیدا ہوا حابیل، اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ اچھی صورت والی نہیں تھی۔ اب قانون کے مطابق تو قابیل کی شادی ہونی تھی اس لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کی شادی ہونی تھی اس کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو قابیل جو تھا یہ اڑ گیا کہ میرے حصے میں تو ایک بدصورت آ رہی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرتا، میں تو اس سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ قانون کے خلاف تھا کہ وہ تو ان کی حقیقی بہن تھی۔ تو یہ پھر جھگڑا ہو گیا آپس میں نا، تو اس کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا قابیل کے اندر کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، اور میں اپنی جو پسندیدہ ہے اس کے ساتھ شادی کروں گا، اور اس میں میرے سامنے جو رکاوٹ ہے نا وہ میرا بھائی ہے۔ تو اپنے بھائی کے خلاف حسد پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی حابیل کے بارے میں۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ نہ سمجھا۔ پھر ان سے کہا کہ ایسا کرے آپ دونوں اللہ کے سامنے اپنی ایک قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو دونوں نے اپنی قربانی کی۔ حابیل جو تھا یہ ریوڑ چڑھاتا تھا، اس کی بھیڑ بکریاں وغیرہ تھی، تو اس نے ایک بہترین سا دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور قابیل وہ کاشتکار تھا، ذمہ دار تھا، تو اس نے اپنا کچھ غلہ اناج وغیرہ اللہ کے راستے میں ایک جگہ رکھ دیا۔ اس وقت تو کوئی اور چیز تھی نہیں، کوئی ایسی انسانیت بھی نہیں تھی، اور کوئی ایسے جانور وغیرہ بھی جس طرح آج ہر طرف چہل پہل ہے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو صدقہ کھانے والے بھی بہت کم تھے اس وقت، کیونکہ ایک نیا سسٹم بن رہا تھا، اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جو بھی قربانی کرتا نا تو وہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ تو حابیل نے جو قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، دمبا ذبح کیا، تو وہ آگ آئی آسمان سے اور دمبے کو جلا دیا۔ اور پھر جو قابیل نے اپنی قربانی پیش کی، جو اناج رکھا، تو کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، تو آسمان سے کوئی آگ نہیں آئی، اس کا ویسے ہی غلہ پڑا رہا اور گلتا سڑتا رہا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ فیصلہ میں نے نہیں، اللہ نے کیا ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تیری قربانی قابیل تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک تو پہلے حسد تھا، بھائی کے بارے میں نفرت تھی، اور اب رسوائی بھی ہو گئی تھوڑی سی کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی ہے، تو اور زیادہ نفرت پیدا ہو گئی اپنے بھائی کے بارے میں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تجھے نا ضرور بضرور قتل کروں گا کہ تیری وجہ سے میری رسوائی بھی ہوئی ہے کہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی، اور تو میرے راستے میں رکاوٹ بھی ہے، جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے جب تک تو ہے میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا۔ تو بھائی نے آگے سے کہا، حابیل نے، کہ ہے میرے بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے؟ یہ جو قانون کے مطابق ایک کام ہے میں اس کے خلاف اگر کروں تو پھر بات ہے، میں تو اس کے خلاف نہیں کر رہا، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ تو میری حقیقی بہن ہے، اس کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اور جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ وہ تیری حقیقی بہن ہے، یہ تو حیا کے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے قربانی اپنے نیک بندوں سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ اپنے رخ کو ٹھیک کریں، تقوی والی زندگی بنائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی بھی قبول کر لیں گے، اس میں میرا کیا قصور ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تقوی والی زندگی اپنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی ہے، تیری نہیں کی ہے، اس میں تیری اپنی غلطی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس اڑ گیا، ضد میں آ گیا کہ میں تو تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے کہا اگر تجھے واقعی اب پکا ارادہ کر لیا نا مجھے قتل کرنے کا
تو بے شک مجھے قتل کر لے، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا، اور تو اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور میرے قتل کا بھی بوجھ تو اپنے اوپر لے لے گا، تو مجھے اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، سارا کا سارا نقصان تیرا ہی ہوگا آخرت میں۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا، اور پھر وہ آخر میں اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا یہ کسی ویرانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے، کسی پہاڑ پہ گئے نا، تو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے، تو پہاڑ کا مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، تو ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی آیا آپ کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست تھی یہ بہت زیادہ غیر معمولی تھی، ہر ایک کو پہچان لیتے، میں نے پورا ایکس رے کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تو انسان ہے، تو کوئی جنات میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی میں انسان نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں۔ تو کہا کہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ جب یہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ قتل کر رہا تھا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور پہاڑوں پہ اور ٹیلوں میں چلتا پھرتا تھا، دوڑتا تھا جب یہ واقعہ میں نے اس وقت دیکھا ہے، یعنی جب قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا، کائنات کا یہ پہلا قتل۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں جو ہم کل پڑھیں گے، فرمایا کہ اس میں یہ واقعہ یہ بیان ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک آدمی کو بچا لینا، اس کو زندگی دے دینا گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ اور ایک آدمی جب قتل کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اس سے یعنی گناہ ہوتے ہیں تو اس کا سارا کا سارا وبال قتل کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اب کائنات میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہو گئے، کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے، ان سب کا وبال وہ قابیل کے سر پر ہے۔ قابیل سب کے قتل کا ذمہ اپنے اوپر اس کے اوپر ڈالا جائے گا کہ اس نے ایک گناہ کی ابتدا کی ہے، تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا تو اس کا وبال اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا تو اس کے مرنے کے بعد وہ نیکی کا کام چلتا رہے گا، تو اس کا سارا ثواب اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لعبد لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے، یعنی اس نے ایسا بندہ جس نے کوئی ایسا خیر کا کام شروع کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ خیر کا کام چلتا رہا، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ تو وہ تو قبر میں پڑا ہوا ہے، اور وہ قبر میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، نیکیوں کے آ رہے ہیں، قیامت تک کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم زندگی کے اندر ایسے کوئی بھلائی کے کام شروع کر جائیں، نیکی کے کام شروع کر جائیں کہ مرنے کے بعد ہمارا نامہ اعمال بند نہ ہو جائے، وہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے۔ اور اس کے برعکس ایسا کوئی برا کام شروع نہ کر جائیں کہ ہم تو مر جائیں لیکن ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہے، ایسا کوئی برا کام ایسا ہم نہ کر کے جائیں۔ تو پھر اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ اب جب قتل ہو گیا تو کیونکہ یہ پہلا واقعہ تھا، وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ میں بھائی کی لاش کو کیا کروں، یہاں ایسی پڑی رہے گی، اوپر گلتی سڑتی رہے گی، اب پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوے کو بھیج دیا اس کے پاس، کوا آیا، دو کوے آئے، ایک دوسرے سے ان کی کشتی ہوئی تو ایک مر گیا۔ تو اس نے پھر کوے نے کیا کیا، اپنے تھوڑی اس کے سامنے بیٹھ کے زمین کو تھوڑا سا کھودا اور اس کے اندر اپنے دوسرے کوے کی لاش کو دفنا دیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ کوے کو بھی بتایا کہ کوئی مر جائے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو وہاں دفنایا۔ یہ واقعہ ہے، اس کے اندر وہ بھی بہت سارے سبق ہیں کہ انسان کے اندر جب حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ تو اس وجہ سے حسد یہ بہت بری چیز ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو نیکیاں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، سردی میں صبح اٹھ کے وضو کرنا، نماز کے لیے آنا، اور گرمیوں کے روزے رکھنا، اور اتنے زیادہ نیکی کے کام، لیکن اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، اور کسی کے بارے میں منفی جذبات ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جائے، اور جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے تو بالکل چٹا ہو، سفید، کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو۔ ہاں، تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے ایسی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔